بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قاضی امام ابو زید الموانی اور باتوں اقسام، معنی چار قسم کے۔ معنی کسے کہتے ہیں؟ حکم شرعی کا علت شرعی سے متخلف ہونا، یعنی علت شرعیہ کے پائے جانے کے باوجود حکم شرعی نہ پایا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ علت حکم سے معنی ہے۔ علت تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم کے پائے جانے سے معنی ہے۔ ما یمنع انعقاد العلت، پہلا معنی وہ معنی جو علت کے ثابت علت کو متحقق ہونے سے روک دے، علت کے پائے جانے سے روک دے۔ دوسرا وہ معنی جو علت کو مکمل ہونے سے روک دے۔ تیسرا وہ معنی جو علت کی یمنع ابتداء الحکمی، جو علت کے ساتھ جو حکم کو علت کے ساتھ ابتداءً پائے جانے سے روک دے۔ اور چوتھا وہ ہے مانع یمنع دوام الحکمی، وہ معنی جو حکم کے دوام کو روک دے۔ یعنی علت کے پائے جانے کے وقت حکم پایا تو جاتا ہے لیکن معنی اس حکم کو برقرار نہیں رہنے دیتا۔ علت کے پائے جانے کے وقت حکم، لیکن معنی اس حکم کو برقرار نہیں رہنے دیتا، یہ دوام الحکم۔ پہلے کی مثال کہ علت، پہلا معنی وہ ہے جو علت کے پائے جانے کو ہی روک دے، جیسے کہ بیع الحر والمیتۃ والدم، کسی نے مردار بیچا، کسی نے آزاد کو بیچ دیا، خون کو بیچا، تو یہاں بے واقعہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فإن عدم المحلیت یمنع انعقاد التصرف علۃ لإفادۃ الحکم، کیونکہ یہ جو آزاد اور مردار جو خون جو ہے نا، یہ بے کا محل نہیں ہے، ان کا محل نہ ہونے کی وجہ سے بے واقع نہیں ہوتی۔ جب بے نہ ہوئی تو اس کا حکم میں ملکیت بھی ثابت نہ ہوا، کیونکہ بے کے متحقق ہونے کے لیے مبیع کا مال ہونا شرط ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو وہ معنی جو علت کو ثابت ہونے سے روک دے۔ کیا کیا بندے نے؟ یہ چیزیں بیچی ہیں تو ان چیزوں کی بے کے لیے محل، ان چیزوں کا بے کا محل نہ ہونا، یہ ایسا معنی ہے جو علت کو ثابت ہونے سے روک دیتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بے کا محل نہیں ہے، ان کو بیچا نہیں جا سکتا، تو یہ ان کا بے کا محل نہ ہونا یہ معنی ہے، روک رہا ہے کس سے؟ بے کے ثابت ہونے سے۔ جب بے کریں گے تو آخر میں بے کے ثابت کیا ہوتا ہے بھلا؟ کہ بائع جو ہے وہ پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے اور مشتری مبیع کا، بائع پیسوں کا اور مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے۔ جب بندے نے بیچا ہے کسی آزاد کو یا بیچا ہے مردار کو، تو یہ مال نہیں ہے، اس کا مال نہ ہونا یہ معنی ہے، اس قبول جو آگے ملکیت کو ثابت کرنے سے معنی ہے۔ والا هذا سائر التعلیقات عندنا فإن التعلیق ينعقد انعقاد التصرف علة قبل وجود الشرط۔ حناف کے نزدیک تمام تعلیقات کا یہی حکم ہے۔ تعلیقات کون سی؟ ایسا کلام جس میں حکم کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو وہ کلام معلق شرط کے پائے جانے سے پہلے اس کلام کو اپنے حکم کے لیے علت بننے سے روک دیتی ہے۔ جب بندے نے یوں کہا کہ اگر تم غلام کو کہا اگر تم گھر سے باہر نکلا تو، بیوی کو کہا تو گھر سے باہر نکلی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، یہ جو اس نے، یا تجھے طلاق ہو جائے گی، تو یہ اس نے جو کلام بولا ہے، جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوگی، جب تک وہ عورت گھر میں داخل نہیں ہوتی تو یہ اس کا یہ کہنا کہ تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، یہ طلاق کا حکم ثابت ہونے سے یہ معنی ہے۔ اس کا گھر میں داخل نہ ہونا، گھر سے نہ نکلنا، اس کا یہ طلاق واقع ہونے سے معنی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا کلام جس میں حکم کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے، تو یہ جو کلام معلق ہوتا ہے یہ شرط کے پائے جانے سے پہلے، شرط کیا تھی؟ تو گھر میں داخل ہوئی یا نکلی، تو وہ جو یہ شرط تھی، اس شرط کے پائے جانے سے پہلے اس کلام کو اپنے حکم کے لیے علت بننے سے روک دیتا ہے۔ کون سی چیز روک دیتی ہے؟ یہ جو بندے کا کہنا اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہے، حکم کیا ثابت ہونا تھا؟ طلاق کا ہونا۔ اس حکم کے واقع ہونے سے روکنے کا
روکنے کا سبب کیا ہے؟ بندے کا یہ کہنا کہ تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہے، ویسے نہیں ہے۔ اگر ویسے کہہ دیتا تو یہ طلاق ہے، طلاق ہو جاتی نا۔ لیکن جب اس نے معلق کیا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو جب تک وہ داخل نہیں ہوتی تو اتنے تک طلاق نہیں ہوگی، اس طلاق کے نہ ہونے سے روک رہا ہے، اس کا یہ والا کلام، یہ شرط لگانا، اگر شرط نہ لگاتا ویسے کہتا تو یہ طلاق ہے تو فوراً طلاق ہو جاتی۔ ولو حلف لا يطلق امرأته فعلق طلاق امرأته بدخول الدار لا يحنس، کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی عورت کو طلاق نہیں دوں گا، پھر عورت کی طلاق کو دخول دار سے معلق کر دیا، یعنی یہ کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہے، اس تعلیق سے وہ حانس نہیں ہوگا، یہ صرف معلق کرنے سے اسے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جب تک دخول دار کی شرط پوری نہیں ہوگی اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی، اور جب تک طلاق نہیں ہوگی تو اس کی وہ حانس نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کہا گیا تھا اس نے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو جب تک دخول دار کی شرط پوری نہیں ہوگی تو اسے طلاق نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی تو اس نے جو بات مرد نے کہی ہے وہ پوری ہو رہی ہے، ابھی تک اس کی وہ بات ختم نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں۔ مثال الثانی، دوسرا معنی کیا تھا؟ معنی یمنع تماما، وہ معنی جو علت کو مکمل ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس، زکوٰۃ جتنے نصاب پر لازم ہوتی ہے زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس پایا گیا، اور سال کے دوران ابھی تک سال اس پر نصاب کے پر نہیں گزرا، اس دوران وہ نصاب ہلاک ہو گیا، تو علت تو پائی گئی تھی، علت تو پائی گئی تھی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، کیا مالک نصاب ہونا، لیکن ایک معنی آ گیا، کون سا؟ مال کی ہلاکت، وہ سال کے پورا ہونے سے پہلے پہلے وہ معنی آ گئی، تو یہ معنی جو ہے یمنع تمام، علت پائی تو گئی تھی لیکن علت مکمل نہیں ہونے دی اس نے، اس معنی نے۔ وجوب ادائے زکوٰۃ کی علت نصاب نامی کی ملک تو پائی جا رہی ہے، لیکن یہ علت مکمل تب ہوگی جب سال گزرے گا، تو اگر سال مکمل ہونے سے پہلے نصاب ہلاک ہو گیا تو ادائے زکوٰۃ کے وجوب کی علت مکمل نہ ہوئی، اس لیے اس سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وامتناع واحد شاہدین شہادتی ورد الشطر الاخری، دو گواہ کسی بندے نے کسی مسئلے پر بنائے، کوئی مقدمہ دعویٰ کیا مدعی نے اور قاضی کی عدالت میں، اور پھر اس نے کہا کہ میرے پاس دو گواہ ہیں، اب دو گواہ جب اس نے کہا تو اس کا دعویٰ مان لینا چاہیے، لیکن ان گواہوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، تو یہ اس کا انکار یہ ایسا معنی ہے جس نے فیصلے کی علت کو مکمل ہونے سے روک دیا۔ مثال الثالث، تیسرا معنی کیا تھا؟ وہ معنی جو کہ یمنع ابتداء الحکمی ہو، جو حکم کو علت کے ساتھ ابتداء پائے جانے سے روک دے۔ وہ کیا؟ بیع بخیار شرطی، کسی بندے نے بیع کی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے خیار شرط اس نے لے لیا، مجھے 3 دن کا اختیار ہے، تو شرط خیار ایسا معنی ہے جس نے حکم ملکیت کو ابتداء بیع کے ساتھ پائے جانے سے روک دیا، مشتری کی ملکیت مبیع پر تب ثابت ہوگی جب اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ معنی جو کہ حکم کی ابتدا کرو، حکم کیا بنا؟ جب بندے نے ایجاب قبول کیا، چیز خرید لی، تو مشتری نے اس چیز کا مالک ہو جانا ہے، لیکن اگر بندے نے اختیار لیا، مشتری نے اختیار لیا یا بائیں نے کسی نے بھی اختیار لیا، تو مشتری کی ملک میں وہ چیز داخل نہیں ہوگی۔ حکم کیا تھا؟ مشتری کا مالک بن جانا، تو وہ والا حکم ثابت نہیں ہو رہا، اس حکم کی ابتدا ہونے سے ہی یہ شرط روک رہی ہے۔ اور چوتھا معنی کیا ہے؟ یمنع دوام الحکمی، جو حکم کو دوام سے روکتا ہے۔ اس کی مثالیں دی ہیں خیار بلوغ، خیار اور عتق اور رؤیت اور عدم کفات اور اندمال فی باب الجراحاتی۔ کہتے ہیں جب صغیر و صغیرہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے اس کی نابالغی کی حالت میں کر دیا، تو اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے نکاح برقرار رکھنے اور نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اسے خیار بلوغ کہتے ہیں۔
تو ولی کے نکاح کر دینے سے صغیر یا صغیرہ کا نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن یعنی ملکیت نکاح کی علت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن خیار بلوغ اور جو بالغ ہونے پر اسے اختیار دیا جانا ہے، یہ ایسا معنی ہے جو ملکیت نکاح کے حکم کو برقرار رہنے سے روک دیتا ہے۔ اسے جو خیار دیا گیا ہے بالغ ہونے کے بعد، یہ ایسا معنی ہے جو نکاح کی ملکیت کو برقرار، نکاح ہو تو گیا تھا پہلے، ابتدائی حکم تو پایا گیا تھا، لیکن نکاح کا دوام حکم سے ہی روک دیتا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح، وہ اگر نہ اس کے ساتھ رہنا چاہے تو نکاح تڑوا سکتی ہے۔ خیار عتق، اگر آقا اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور لونڈی کی ہونے کی حالت میں اس نے اس لونڈی کا کسی سے نکاح کر دیا تو لونڈی آزاد ہو گئی، بعد میں جب آزاد ہوگی تو اسے اختیار حاصل ہے، نکاح تو اس کا ہو گیا تھا لیکن اسے نکاح توڑوانے کا اختیار ہے۔ یہ جو نکاح توڑوانے کا اسے اختیار ہے، خیار عتق جسے کہا ہے، یہ بھی حکم کے دوام سے مانے ہے۔ حکم کون سا تھا؟ نکاح کا واقع ہونا، اس کے دوام سے مانے ہے۔ اس طرح خیار رویت جو ہے، بندے نے چیز لی اور اسے کہا کہ میں گھر جا کے دیکھوں گا، مجھے پسند آئی تو رکھوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا، تو خیار رویت جب تک اس نے لیا ہوا ہے تو بے تو ہوئی ہے لیکن بے مکمل نہیں ہو رہی، دوام بے میں نہیں پایا جا رہا، وہ چاہے تو چیز کو واپس کر سکتا ہے۔ اس طرح عدم الکفات، کسی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کر لیا، نکاح تو اس کا ہو جائے گا لیکن اولیاء کو اختیار ہے کہ اس کا نکاح توڑوانا چاہے تو نکاح توڑوا سکتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے آر لاحق ہوگی، تو یہ نکاح میں دوام نہیں پایا گیا، تو یہ معنی وہ ہے جو دوام حکم سے معنی ہے۔ کہتے ہیں موانع کی یہ 4 قسمیں ان کے نزدیک ہیں جو کہ علت شرعیہ کی تخصیص کے قائل ہیں۔ وہ نیچے والے پیرے میں معنی کی یہ 4 قسمیں ان کے نزدیک ہے جو علت شرعیہ میں کسی تخصیص کے قائل ہیں۔ علت شرعیہ کی تخصیص کا معنی یہ ہے کہ حکم کی علت موجود ہو لیکن حکم کسی معنی کی وجہ سے نہ پایا جائے۔ یہ معنی ان کے نزدیک ہیں، ان فقہاء، ان مجتہدین کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ علت شرعیہ کی میں تخصیص ہو سکتی ہے۔ تخصیص کا معنی کیا ہے؟ کہ حکم کی علت موجود ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے وہ حکم پایا نہ جائے، جیسے امام کرخی اور دوسرے علماء کہتے ہیں۔ اور جو علماء علت شرعیہ کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک معنی کی 3 ہی قسمیں ہیں۔ وہ معنی یمن و ابتداء علتی، جو ابتدائی علت کو روک دیتا ہے، وہ معنی جو تمام علت کو روک دیتا ہے، اور وہ معنی جو کہ دوام حکم کو روک دیتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ 3 قسمیں ہیں، اور جو علت کی تخصیص کے قائل ہیں ان کے نزدیک معنی کی 4 قسمیں ہیں۔ جی، فرض، واجب و سنت اور نفل کیا ہوتے ہیں؟ الفرض لغتاً ہوا التقدیر، فرض کا لغوی معنی ہوتا ہے متعین کرنا، مقرر کرنا۔ وہ مفروضات الشرع مقدرات، شریعت کے فرض وہ ہیں جو شریعت نے متعین کیے ہوئے ہیں، بحیث لا یحتمل الزیادۃ والنقصان، جن میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہ لغوی معنی صرف بیان کیا ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ التقدیر، متعین کرنا، اور مفروضات الشرع، شریعت کے مفروضے کیا، شریعت کی جو فرض کی چیزیں وہ کون سی ہیں جو شریعت نے مقدر متعین کی ہوئی ہیں، ان میں کمی اور زیادتی جائز نہیں ہے۔ اور شریعت میں ما ثبت بدلیل قطعی، شریعت میں فرض وہ ہوتا ہے جو کہ وہ حکم ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ حکم لزوم العمل بھی والاعتقاد بھی، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے، اس کا عقیدہ رکھنا، اسے ماننا بھی لازم ہے، اس فرض کو فرض ماننا بھی لازم ہے اور اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ واجب وہ سکوت، یعنی ما یسکت علی العبد، اس کا لغوی معنی سکوت، گر پڑنا ہے، یعنی جو واجب اس کو کہتے ہیں جو بندے کے اختیار کے بغیر اس کے اوپر گر پڑے، اسے کیا بولتے ہیں؟ واجب۔ قیلا ہوا من الواجبتی وہ الاضطراب، بعض نے کہا کہ واجبت ان سے لازم ہے، اس کا معنی اضطراب۔ سمی الواجب بذلک لکونہ مضطربا بین الفرض والنفل، 2 معنی بیان کیے، ایک کا معنی تھا سکوت، کیونکہ بندے پر گویا کہ گر پڑا ہے، لازم ہو گیا، اس سے بچ نہیں سکتا بندہ، اس وجہ سے اسے واجب کہتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا بیان کیا؟ اضطراب۔ وجوب کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ اضطراب۔ تو واجب کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فرض اور نفل کے درمیان ہوتا ہے، مضطرب، کہ دونوں طرف یہ فرض ہے، یا کچھ اس کی مشابہت فرض کے ساتھ ہے، کچھ اس کی مشابہت نفل اور مستحب کے ساتھ ہے یا سنت کے ساتھ ہے۔ فسار، یہ عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو فرض ہے، جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری ہے تو واجب پر عمل کرنا بھی
تو فرض میں واجب کی فرض نفل دونوں کے ساتھ تعلق ہے. عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو فرض کی طرح اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے دیکھیں، ماننے کے لحاظ سے دیکھیں، نفل کی طرح اس کو نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوگا. اس وجہ سے دونوں کے ساتھ اس کی مشابہت سے واجب اس وجہ سے کہا جاتا ہے. وہ فی الشرع وہ ما ثابت بدلیل فی شبہۃ، واجب وہ امر ہوتا ہے جو کہ ایسی دلیل سے ثابت ہو اس میں شبہ ہو، جیسے کہ مؤول آیات سے ثابت ہو، جیسے کہ خبر واحد سے جو ثابت ہو اس کو واجب کہتے ہیں. وسنت عبارت عن طریق المسلوقۃ المردیۃ فی باب الدین، سنت وہ راستہ ہوتا ہے جو دین میں پسندیدہ راستہ ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا سنت ہے، چاہے وہ راستہ دیا وہ رسول اللہ کا ہے یا حضور کے صحابہ کا ہے. حضور کے صحابہ کا جو کیا لکھا ہوا ہے، دین کا ایسا راستہ جو پسندیدہ ہو اور اس پر ہمیشہ چلا جائے، چاہے وہ رسول اللہ نے وہ کام کیا ہو، حضور کا دیا ہوا راستہ ہو یا صحابہ کا. کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین مہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت پر، میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرو، اسے داڑھوں کے ساتھ پکی مضبوطی سے پکڑو. اس طرح فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعدی، جس نے اسلام میں کوئی نیا کام شروع کیا اور اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کرتا رہے گا ان کا اجر بھی اسے ملے گا. من غیر ینقص من اجورہم شیء، وہ جو عمل کرنے والے ہیں بعد میں ان کے اجور میں، ان کے اجر میں کمی کیے بغیر. من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ اختیار کیا، کان علیہ وزرھا و وزر من عمل بها، اس پر اس کا عذاب ہوگا اور جو اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا عذاب اسے ملے گا. اس کے بعد من غیر ینقص من اوزارہم شیء، ان بعد والوں کے اس گناہ میں کمی کیے بغیر. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا جائے تو باعث ثواب ہوتا ہے، اور جو برا ہو سنت کے خلاف ہو باعث گناہ ہوتا ہے. ہر بدعت کو اس لیے بدعت گمراہی والی بدعت نہیں کہہ سکتے. وحکم انہ یطالب المرء باحیاء یا یستحق اللائمۃ بترکہا، سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کے بجا لانے پر ثواب ہوتا ہے، بے حیا اس کو زندہ رکھنے سے ثواب ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ دینے والے بندے پر ملامت لازم ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے حضور روکیں تو اس سے رک جاؤ. الا یترک بعذر، لیکن اگر عذر کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس میں گناہ نہیں ہے. والنفل عبارت عن زیادتی والغنیمتی، نفل کہتے ہیں زیادہ کو اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو. جو نفل کیا ہوا، زیادہ جو مقصود فرض اور واجب اور سنت سے زائد جو اسے نفل بولتے ہیں، اور جو جہاد میں جو بندے کو مال غنیمت ملتا ہے اس کو بھی نفل کہتے ہیں. اس وجہ سے نفل کہتے ہیں کہ اصل مقصود جہاد میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بندے کو مال بھی حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اصل مقصود سے زائد ہے، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں. وحکمہ انہ یصاب مرء علی فعلہ، اس کے کرنے پر انسان کو ثواب دیا جاتا ہے، لیکن ولا یعاقب بترک کی چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوتا. والنفل والتطوع نظیران، لفظ تطوع اور نفل دونوں کا ایک ہی معنی ہے. العزیمۃ ہی القصد اذا كانت فی نہایت الوقادۃ، عزیمت کا لغوی معنی ارادہ کرنا جب وہ پختگی کی انتہا پر ہو. ولہذا قلنا ان العزم علی الوطء عود فی باب الظہار، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا نا زہار میں کسی نے بیوی سے زہار کیا، اسے اپنی ماں کی طرح قرار دیا، پھر فرمایا والذین یعودون لما ثم یعودون لما قالوا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں ثم یعودون لما قالوا، پھر جو انہوں نے کہا تھا اس سے رجوع کریں، یعنی پہلے اس کی ماں کو مثل قرار دیا تھا اب اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو رجوع کرنا ہے نا، ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ، پھر انہوں نے اس سے زیاد سے رجوع کا ارادہ کر لیا، اس سے رجوع کیا، تو ان پر غلام آزاد کرنا یعنی کفارہ دینا لازم ہے. کفارہ کب دینا چاہیے بلا؟ اس نے جو کام کیا ہے، جیسے قسم توڑتا ہے تو قسم اٹھائی تھی، قسم توڑی ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا نا. یہاں صرف اس نے دوبارہ اس نے بیوی کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، دوبارہ اس سے وطی کا ارادہ کیا، کیا یعودون علی ما قالوا، جو کہتے ہیں اس سے تم رجوع کرتے ہو تو اس پر کفارہ لازم ہوگا، پھر اس کے لیے وطی جائز ہوگی.
یہ کفارہ تو تب لازم ہونا چاہیے تھا نا جب وہ وتی حقیقت میں اس کے ساتھ کرتا، تو اس نے نہیں کیا، کہ صرف اس نے ارادہ کیا ہے، تو اس پر کیا کہا اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ زہار کے باب میں عودن، وتی کا ارادے کو ہی عودن کہا گیا ہے، کہ پکا ارادہ جو ہوتا ہے وہ اسے کیا بولتے ہیں؟ عزیمت، قصد۔ لأنہ کل موجود ہی، گویا کہ یہ جب اس نے ارادہ کر لیا تو گویا کہ وتی پائی گئی کل موجود کی طرح۔ فجاز ان یعتبر موجودا عند قیام الدلالتی، جب کسی چیز کے پائے جانے پر، کسی بات کے پائے جانے پر کوئی دلیل موجود ہو تو سمجھے کہ وہ پائی گئی ہے۔ فلہذا قال اعظم یکون حالفا، کسی نے بندے نے کہا کہ میں عزم کرتا ہوں تو یہ قسم اٹھانے والا ہوگا، اس سے قسم ہو جائے گی۔ کیا کہا بلا؟ عزیمت کا لغوی معنی قصد، ارادہ کرنا، جبکہ وہ پختگی کی انتہا پر ہو۔ اس لیے علماء احناف نے کہا ہے کہ یعود کا معنی لوٹنا ہے۔ جب بندے نے پکا ارادہ کر لیا واپسی کا تو اس کا مطلب ہے اس نے وہ کام زہار کو توڑ دیا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کا لغوی معنی بس بیان کیا، لغوی اور اصل میں یہ جو بات ہے کچھ بیان کر رہے ہیں، یہ شرعی اور لغوی معنی میں مناسبت بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کہا واجب کیا ہے؟ گرنے کو کہتے ہیں، تو کیونکہ یہ بندے کے اوپر گر پڑتا ہے اس وجہ سے اس کو یعنی واجب بندے پر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ لغوی اور شرعی معنی میں مناسبت بیان کی ہے۔ کافی شرع عبارت عما لازم من الاحکام ابتداء، شریعت میں عزیمت کہتے ہیں وہ احکام جو ابتداء اللہ کی طرف سے ہم مکلفین پر لازم ہو گئے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے، ان کے سبب میں بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ وَكَوْنُ الْآمِرِ مُفْتَرِضَ الطَّاعَةِ بِحُكْمِ أَنَّهُ إِلَٰهُنَا وَنَحْنُ عَبِيدُهُ، عزیمت کو عزیمت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نہایت ہی پختہ ہوتی ہے۔ اس پختگی کا سبب یہ ہے کہ اس کا حکم دینے والے کا، جو حکم دینے والا ہے اس کی اطاعت فرض ہے۔ عزیمت کیا ہے بھلا؟ کہ جو وہ حکم جو کہ ابتداءً ہی بندے پر لازم ہو اور اس میں انتہائی تاکید ہو، اور انتہائی تاکید کیوں ہے اس میں؟ کیونکہ اس کا حکم دینے والی ذات وہ ہے جو کہ احکام اور شرائع کو، شریعت کے احکام کو لازم کرتی ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو رب کے احکام کو ماننا بندوں پر ضروری ہے۔ اقسام العزیمت، عزیمت کی اقسام، جنہیں کرنا جیسے وہ ابتداءً لازم ہوئے ویسے کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ عزیمت کی اقسام کیا فرض اور واجب ہیں۔ جیسے شریعت کی طرف سے لازم ہوئی تو ویسے کرنا ان کو ضروری ہے۔ رخصت کیا ہے؟ وہ عبارت یسری و سہولت، جس میں اس سے مراد سہولت اور آسانی ہے۔ شریعت میں صرف الامر من عسر الى یسر بواسطۃ العذر فی المکلف، کہ کسی امر شرعی کو مشکل سے آسانی کی طرف پھیر دینا مکلف میں عذر کے پائے جانے کی وجہ سے، بندے میں کسی عذر کے پائے جانے کی وجہ سے شرعی حکم کو مشکل سے آسانی کی طرف پھیر دینا، شرعی حکم کو مشکل سے کس وجہ سے؟ مشکل کے، اس حکم میں مشکل کے پائے جانے کی وجہ سے۔